بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفاق اقبال سیریز کی جماعت پنجم کی کتاب میں خوش آمدید۔ ہمارا سبق ہے جی میرا پیارا پاکستان۔ اس کے اہم الفاظ ہیں ریاست، ایام، جھرنے، بندرگاہ۔ آگے آئیے متن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے بعد پاکستان دنیا کی دوسری ریاست ہے جو اسلام کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ ہمارے پیارے وطن میں خوبصورت وادیاں، بلند و بالا پہاڑی سلسلے، گھنے جنگلات اور وسیع صحرا موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ٹھنڈے میٹھے پانی کے جھرنے، آبشاریں، دریا اور سمندر بھی اس کے حسن کو چار چاند لگاتے ہیں۔ چاروں موسم اپنا رنگ دکھاتے ہیں، کبھی سردی تو کبھی گرمی، کبھی موسم بہار اپنا حسن بکھیرتا ہے اور کبھی خزاں میں زرد پتے سبزے کے انتظار میں نظر آتے ہیں۔ آئیے آج ہم اپنے وطن کے مختلف مقامات کی سیر کریں۔ تو چلیے مصنف کے ہمراہ نکلیے اور پاکستان کی سیر کیجیے۔ آگے ہیں جی الفاظ کے معنی، جن کے آپ کو معنی یاد بھی کرنے ہیں، جیسے چار چاند لگانا، خوبصورتی بڑھانا، مصنوعی، انسان کا بنایا ہوا جو قدرتی نہ ہو، حسین، خوبصورت، پیارا، قابل دید، دیکھنے کے قابل۔ ان سوالات کے آپ کو جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال، رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور اس کے مشہور شہروں کے نام لکھیں۔ تو رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے اور اس کا ایک شہر کوئٹہ ہے، اور بھی دیگر شہروں کے آپ سبق کے مطابق نام لکھیے۔ پاکستان کا ساحل کہاں سے لے کر کہاں تک پھیلا ہوا ہے؟ تو متن پڑھیے اور ان کے جوابات دیجیے۔ آگے جو سوال ہے وہ ہم نے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے اور اس میں رنگ بھرنا ہے۔ تو جملہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ جی ہاں، زیارت میں۔ ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان واقع ہے حیدرآباد کے قریب، ٹھٹھا کے قریب۔ تو بتائیے ہرن مینار کہاں موجود ہے؟ جی ہاں، پنجاب میں۔ اب باقی تمام سوالوں کے جواب دیجیے۔ آگے آئیے اور پاکستان میں موجود اپنے پسندیدہ سیاحتی مقام کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو یہ جگہ کیوں پسند ہے۔ یہاں ہمارے پاس زمانوں کی تبدیلی کا سوال ہے۔ یہ وہ تصور ہے جس کو ہم پہلے بھی بہت دفعہ کر چکے ہیں۔ یہاں پر جو جملے دیے گئے ہیں وہ مختلف زمانوں کے ہیں، اور آپ کو جس زمانے کا جملہ ہے اس سے دوسرے زمانوں میں تبدیل کرنا ہے۔ جیسے پہلا جملہ حال کا ہے اور جملہ ہے حامد کہانی سنا رہا ہے، تو حامد نے کہانی سنائی یا حامد کہانی سنائے گا۔ ثنا آئی تھی، ثنا آتی ہے، ثنا آئے گی۔ جمیل امتحان میں اول آئے گا، جمیل امتحان میں اول آیا، جمیل امتحان میں اول آتا ہے۔ اب آپ باقی کے جملے مکمل کیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سوال ہے جی، اسکول کے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس کے نام۔ تفریحی دورے کی اجازت طلب کرنے کے لیے آپ کو درخواست لکھنی ہے۔ درخواست کا نمونہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں، کیسے لکھی جاتی ہے وہ بھی آپ جان چکے ہیں، لہٰذا درخواست لکھیے۔ اگلا سوال ہے کہ امداد باہمی کے عنوان سے آپ کو ایک کہانی لکھنی ہے۔ امداد باہمی، ایک دوسرے کی مدد، آپس میں، اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ایک کہانی لکھیے۔ آخری سوال یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف صوبوں اور علاقوں میں موجود تفریحی اور تاریخی مقامات کی تصویروں اور ان کے بارے میں بنیادی معلومات پر مشتمل ایک کتابچہ تیار کرنا ہے آپ کو۔ کیا کریے، کچھ تفریحی مقامات لے لیجئے، کچھ تاریخی مقامات لے لیجئے، ان کی تصاویر چپکائیے کسی نوٹ بک پر، کسی بھی کتاب پر، اور پھر اس کے متعلق معلومات لکھ کر اس کتابچے کو تیار کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جائزہ ہے، اس جائزے کو مکمل کیجئے، اپنے والدین اور اساتذہ کو دکھائیے۔ میری آپ سے اگلے سبق میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔